السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے اس چینل جنوبین میں خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہمیں تختی نمبر 25 کے بارے میں یعنی رسم الخط کے بارے میں یعنی یہ سبق کے بارے میں پڑھے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمیں تختی نمبر 26 علامات وقف کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلو سبق کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے۔ علامات تشریح، گول نشان۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قا، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے۔ صاد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ صلہ، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صل، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قف، یہاں ٹھہر جاؤ۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس ٹوٹنے نہ پائے۔ وقفہ، یہاں سکتہ کے نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے۔ لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ کیف، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ معانقہ، مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو۔ آیت کوفی مثل گول نشان کے حکم میں ہے۔ نمبر 1، جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1، جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اسی کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ میری ریڈنگ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس پورے علامات کا مطلب انشاءاللہ میں تمہیں ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں۔ کائنڈلی لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر میں جنوبین چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔